بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. آپ سلامت رہیں. میں کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. عباس حاضری مانگتا ہے. ہو گئی زمین ذہن رکھے. جسے کہتے ہیں عباس. جانتے ہیں عباس کا ذکر ہو تو میں خود وہ نہیں رہتا تو میں ہوں. خدا کے لیے آپ بھی اپنی ذاتوں سے باہر نکل کے سنیے عباس کا. کسے کہتے ہیں عباس. استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. کسے کہتے ہیں عباس. جو جوف کعبہ میں اترے اسے علی کہتے ہیں. جو قلب فضول میں نزول کرے اسے عباس. بولا جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. باہر بیٹھے وہ بھی شامل ہے تو بات آگے بڑھاؤ. آپ سلامت رہیں. عباس کے ذکر میں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں. مزاج یہی رہے, مزاج نیچے نہ آئے. مزاج یہی رہے, مزاج نیچے نہ آئے. جو جوف کعبہ میں اترے. لفظ بدلتا ہوں, معانی و مفاہیم کی کائنات بدلتا ہے. جو جوف کعبہ میں اترے اسے علی کہتے ہیں. جو قلب بدول میں نزول اجلال کرے اسے عباس. جو قلب بدول میں نزول اجلال کرے. جو آج تک آپ نے عباس سنا ہے, یہ عباس نہیں, یہ عباس کی مجبوری ہے. نہیں رہ گیا, آپ نے علی کو زمین پہ دیکھ کے سمجھ لیا ہے کہ یہی علی ہے. کیا کروں, کہاں سے لاؤں وہ لفظ اتر جائے آپ کے دل میں. جو عباس آج تک آپ نے سنا ہے, جس سے بھی سنا ہے, مجھ سے یا کسی اور سے, جس سے بھی سنا ہے, جہاں سے بھی پڑھا, یہ عباس نہیں, یہ عباس کی مجبوری ہے. جرت عباس کا قرآن تو احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. کوئی قدردان ہوگا میری بات کا, کوئی قدردان ہوگا. جرت عباس, جب تک خاموش بیٹھا تو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. جرت عباس کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. مجھے عباس کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, حسین کے سامنے عباس یوں ہی چپ رہا ہے جیسے علی کے سامنے قرآن چپ رہا. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. جو ایسے ذکر میں بھی چپ ہے وہ مجھے وصول کرے. عباس کی مجبوریاں سن کے آپ نے سمجھ لیا یہ عباس ہے. علی کے بعد تنہا رجل کہلانے والا میں نے کہا تھا آج صرف شیعہ بن کے نہیں, عباس کے مرید بن کے بیٹھنا ہے تو لطف آئے گا. عباس
علی کے بعد تنہا رجل کہلانے والا کسی مفتی کی زبان سے نہیں، حسین کی زبان سے. حسین سے بہتر کون بتائے گا رجل کون ہوتا ہے؟ لیکن میں لفظ رجل تک آپ کو پہنچا رہا ہوں فکری طور پر. بچہ شکم مادر میں ہو تو اسے جنین کہتے ہیں، دنیا میں آ جائے تو اسے مولود کہتے ہیں، دودھ پینے لگے تو رضی ہوتا ہے، گہوارے میں آ جائے تو سبی ہوتا ہے، گہوارے سے قدم نیچے اتار لے تو شاط ہوتا ہے، چلنے لگے تو طفل کہلاتا ہے، نوخیز جوانی ہو تو غلام ہوتا ہے، بھرپور جوانی ہو تو فتح ہوتا ہے، جوانی کو زیر نگی کر لے تو رجل کہلاتا ہے. محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو. حسین ابن علی فرما رہے یا عباس انت رجل فقیہ. آپ مان کے جملہ کہنے لگا میں بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں گا اور آپ سے مجھے اب امید نہیں ہے کہ آپ ابھی بھی اونچی آواز سن رہے ہیں. یقیناً اونچی بات سننے والے سامعین عارفین تشریف فرمائے، بات ضائع نہیں ہوگی. حسین فرما رہے عباس تو رجل فقیہ ہے. فقیہ اسے کہتے ہیں جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو. دین است حسین. جسے شریعت کی سوجھ بوجھ ہو وہ شریعت کا فقیہ ہے. عباس وہ فقیہ ہے جسے حسین کی سوجھ بوجھ ہے. کہاں سے لاؤں وہ لفظ اتر جائے آپ کے دل میں. عزت جناب عباس کی قدمی ہے، جناب عباس کے علم. اگر آپ سنیں اس مایا ساری زندگی ایک لفظ عباس سے ہٹ کے نہ. اب عباس کی بات کہیں زبردستی تھوڑی سنائی جا سکتی. جسے حسین کی سوجھ بوجھ ہو اس فقیہ کو عباس کہتے ہیں. اور یہ جملہ ہر مرتبہ فرمائش ہوتی ہے کہ یہ جملہ ضرور پڑھیں. اس جملے میں ہی بند ہے کہ حسین کی کتنی سوجھ بوجھ ہے عباس. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں. آفاقی جملہ خدا کی یہ وہ عطا ہے جو مالکوں نے عطا کی ہے. مجھ سے کوئی زندگی لے لے میں یہ جملہ بدلے میں نہ دوں. یہ اس گھر کی خاص عطا ہے. جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ اسے عباس کہتے ہیں. بدر و احد میں علی سے نہ ڈرنے والے صفین میں جس سے ڈر جائے اسے عباس کہتے ہیں. بدر و احد میں علی سے نہ ڈرنے والے. پھر دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کرو، دھیمی آواز میں اونچی بات کرو. جس کی تلوار نسلوں میں محبت علی دیکھ کے سر چھوڑ دے اسے علی کہتے ہیں. اور جس کی تلوار نسلوں میں بغض علی دیکھ کے سر کاٹ دے اسے عباس. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے.
مشرقین کا مددگار عباس، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ کسی نے سوچا کیوں نہیں وہ دو مشرقیں کیا ہے؟ جملہ کہوں گا کل باغ باغ ہو جائے اور یوں لگے کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے وہیں ٹھہر گئے۔ مشرقین کے مددگار کا نام ہے عباس، دو مشرقیں ہیں، ایک مشرق کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام قائم۔ ہائے ہائے تھوڑا بلند ہو تو نتیجہ حاصل کروں۔ ظلمتوں کے گھٹا گھوپ اندھیرے میں پہلی مشرق کا نام حسین ہے، دوسری مشرق کا نام قائم، اور میں کیا کروں کہ حسین کا علم بردار بھی عباس ہے، قائم کا علم بردار بھی عباس ہے۔ یوں محفل سجے تو عباس کے ذکر کا لطف آئے۔ یہ پیچھے دیکھیے بوڑھے جوان ہوئے ہیں یا نہیں؟ جو کچھ آپ نے سنا ہے یہ عباس نہیں، عباس کی مجبوری ہے۔ عباس یوں لڑے، عباس نے یوں حملہ کیا، عباس نے یوں رجز پڑھا۔ رجز اور بھی پڑھتے ہیں اور بھی لڑتے ہیں۔ عباس کی بات کرنی ہے تو کچھ ایسا سناؤ جو عباس کے علاوہ کسی میں نہ ہو۔ کہیں تو میں سناؤں، کہیں تو میں سناؤں، کہیں اور سے ملے تو میرے علم میں اضافہ کروں۔ ایسے نہیں مولا کہتے یہاں سے لگوانا ہوگا۔ ایسے سناؤں جو صرف عباس میں ہو۔ جملہ میں کہہ دوں گا خدا کی قسم، آپ گھر لے جائیے، سنتے رہیے، آپ کے سامنے معرفت کے دروازے کھلتے رہیے۔ علی کو بستر پہ سلا کے مصطفیٰ اپنے دشمنوں کے نرغے میں سے نکل گئے تھے علی کا چہرہ لے کر۔ واپس دے دیجیے، واپس دے دیجیے، دیر دشمنوں کو لگ دی نا۔ کبھی پڑھنے والے کو بھی راضی کر دیا کیجیے۔ بستر پہ علی کو سلا کے مصطفیٰ اپنے دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے علی کا چہرہ لے کے۔ پوری دنیا میں کہیں سے مثال ملے میں مذہب چھوڑ دوں، جس کے بدن پہ لباس نبوت پورا آئے اسے علی کہتے ہیں، جس کے بدن پہ لباس امامت پورا آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ نہیں جملہ بدلو، یہی رہے تو جملہ بدلو۔ جس کا چہرہ محمد اوڑے اسے علی کہتے ہیں، جس کا چہرہ علی اوڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔
ہائے ہائے ہائے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، کیوں نہیں؟ میں نے کبھی ایسے بات دہرائی نہیں، کتنی دیر یہ سامنے کہتا ہے نا دہرائیے، عزت علی کی قسم اتنی دیر میں خدا جانے وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سلامت رہے۔ میرے بھائی نے کہا جملہ دہرائیے، تو اب دیکھیے انہوں نے عطا کیا کیا۔ جس کا آپ قدر کر لیجئے گا بھائی، جس کا چہرہ محمد اوڑے اسے علی کہتے ہیں، خدا کے اوڑے ہوئے چہرے والا جس کا چہرہ اوڑے اسے سلامت رہیں محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہا۔ یہاں سے جس کا لباس بدن عصمت پہ پورا ہوتا ہے۔ شب عاشور حسین ابن علی نے عباس کو بھیجا تھا فوج یزید سے بات کر کے آ، جسے اپنی چپ پہ بڑا نام ہے نا، اور اس ذکر کو خاموشی کے ساتھ سننے میں مہارت پا چکا ہے۔ میں اس کا ہنر دیکھنے لگا ہوں اور عباس کے ذکر کا معجزہ آزمانے لگا۔ حسین ابن علی نے بھیجا عباس جا کے فوج یزید سے بات کر، کیا بات کی ہے خدا کی قسم ام البنین کے لام۔ اپنے اشل نامی گھوڑے کی زین پہ بیٹھے عباس، اب توجہ کیجئے گا، میں نے آپ کو بتایا عباس کے ذکر میں وہ نہیں رہتا۔ عباس اشل نامی گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، فوج یزید کے ایک دستے کے سامنے عباس نے لگاموں کو کھینچا اور عباس زین پر ہی کھڑے ہو گئے۔ اور جو پہلا جملہ عباس نے کہا ہے، خدا کی قسم اس جملے نے ہی جنگ جیت لی۔ ایک مرتبہ فوج یزید کی طرف دائیں سے بائیں دیکھ کے ام البنین کے لال نے کہا، میں اپنے کریم سردار کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات اور مہلت دینے آیا۔ بولو جس کی زبان سے کبھی امانت ہے۔ میں نے کہا تو میں وہ ماہر آزماؤں گا جو خاموش رہنے میں مہارت پا چکا ہے۔ ذرا منظر ذہنوں میں اتارے تو آپ کا لطف تو والا ہو، جو ماہر بیٹھے ان کے ہاتھ نظر آ جائیں۔ اشعل نامی گھوڑے کی زین کو منبر میں بدل لیا عباس نے، اور ایک مرتبہ دائیں سے بائیں فوج یزید کی طرف دیکھ کر عباس ابن علی نے فرمایا، اپنے کریم سردار کے کرم سے تمہیں ایک رات کی جملہ آگے ہے، خدا کی قسم کہ وہ سن لو گے تو پھر جملہ آگے ہے، وہ بھی سن لو گے تو جملہ آگے ہے۔ عباس کہتے ہی ہیں اسے ہیں جو آگے آگے رہے ہیں، میرے آپ کے آگے نہیں۔ حسین کا گھوڑا بھی نکلے تو عباس کا علم آگے رہتا ہے۔
میں اپنے کریم سردار کے کرم سے. اب آگے کوئی نہ ہے بھائی, وہیں بیٹھو, بیٹھو, یہیں پہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. بس بات ختم ہے. اشہر کے زین پر عباس کھڑے, دائیں سے بائیں فوج یزید کی طرف دیکھے گا میں اپنے کریم سردار کے کرم سے تم ایک رات کی مہلت دینے آیا ہو. عباس ابن علی کا جملہ سنا تو ایک جتھا عباس کی طرف بڑھا, اپنے گھوڑوں کے منہ اشہر کے منہ کے قریب کی اور کر کے کہا عباس ذرا لشکر کی تعداد دیکھ, ہم چاہیں تو تجھے واپس نہ جانے دیں. بس یہ سننا تھا کہ ام البنین کا بیٹا عباس کا رہا علی بن گیا. فرمائے سارے لشکر کو مارنے کے لیے صرف مجھے جنازے کی نیت کرنی پڑے. میں نے کہا تھا یہاں بھی سنیں گے تو جملہ آگے ہے. جملہ آگے ہے. میں نے کہا تھا سن لیں گے تو جملہ آگے ہے. چپ کے ماہرین توجہ فرمائیں. عباس اور لشکر کی تعداد دے, چاہے تو تجھے واپس نہ جانے دیں. عباس نہ رہے, علی بن گئے. اور دیکھ کے فرمایا اتنے لشکر کو مارنے کے لیے صرف مجھے جنازے کی نیت کرنا پڑے گی, مگر میری مجبوری یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا مجھ پہ حرام. جی آپ سلامت رہے, محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. واجی واہ, سلامت رہے, سلامت رہے. واجی واہ. عباس زہرا کے گھر کے معجزے کرنا. بندہ سچ مچ عباس کی باتیں کرنے لگے یا سننے لگے تو اس کا دل خود اسے بتائے کہ وہ نہیں ہے. عباس حویلی زہرا کے معجزے کرنا. کتنا بڑا معجزہ ہے, مگر کون ہے سکینہ جس کے سامنے عباس پاک سیدہ ان آوازوں کو اپنی بات کا قائم کے آنے کا سب سے بڑا منتظر عباس. ہائے ہائے ہائے, یہ جملہ سمجھنے والا تھا بازاروں میں. قائم کے آنے کا سب سے بڑا منتظر عباس. جب بھی لڑنا چاہتا تھا تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتا, حسین ابرو کا اشارہ کرتا,
تلوار نیام میں ڈالتا تھا اور دونوں ہاتھ مل کے کہتا تھا اذا کاما قائمنا، کبھی تو ہمارا قائم آئے گا۔ میں ان ظالموں سے پوچھوں گا انہوں نے میری ملکہ کو مجبور سمجھ لیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اب تو صرف کل کی رات کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، جتنے آنسو محمد کی بیٹی کے رومال کو ہدیہ کر سکتے۔ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھیے، فقط غازی کا عالم ہے جس میں لہو کے چھینٹے ہو، صرف غازی کا عالم ہے جس میں لہو کے چھینٹے ہو۔ شریعت کہتی ہے شہید ہو جائے کوئی تو اسے سفید کفن ضرور پہنا تاکہ اس کا لہو ظاہر ہوتا رہے۔ یہ علم نہیں، یہ عباس کے کفن کی یادگار ہے۔ یہ جملہ اس لائق تھا کہ ہر نظار سے مجھے ہاتھ مارتا، میں ہر جملے کی تشریح نہیں کر سکتا ہوتا۔ کربلا کی سرحد پہ قافلہ رکا، جملہ سمجھنا خدا کے لیے، کربلا کی سرحد پہ قافلہ رکا، اچانک علی کی بیٹی کی محمل سے آواز آئی، بھائی حسین کربلا آ گئی ہے نا۔ محمل کے پردے گرے ہوئے تھے، حسین کربلا آ گئی ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے حسین نے پوچھ لیا، شریکت الحسین بہن، در سمجھنا خدا کے لیے، شریکت الحسین بہن تجھے کیسے پتا چلا کربلا آ گئی ہے؟ اور میں حسین جب سے سواری یہاں رکی ہے نا، میری چادر سر پہ رک نہیں، مجھے لگتا ہے یہی جہاں ہے جہاں میرا عباس مارا جائے گا۔ ماتم 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 کر کے جملے سنو، عباس کی بولنا۔ عباس کا بیٹا عبید اللہ، سید الساجدین دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے عبید اللہ تجھے دیکھ کر مجھے تیرا پاپا یاد آتا ہے۔ تاریخ درد نے لکھا ہے کہ ایک دن عبید اللہ ابن عباس پانی کا پیالہ بھر کے اپنے سر پہ رکھ سید الساجدین کو پلانے آ رہا تھا، غیرتوں کے شہنشاہ نے چہرے پہ ماتم شروع کر دیا۔ عباس کے لال مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے، جیسے تو میرے لیے پانی لا رہا ہے نا، میرا بابا حسین مانگتا تھا تیرا بابا ایسے ہی سر پہ پیالہ بھر کے۔ ہائے عباس کی وفا، ہائے عباس کی وفا۔ عباس سمجھنا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی باپ کو کوئی مشکل بنے، خدا نہ کرے کسی باپ کو کوئی مشکل بنے، باپ گرفتار ہو جائے نا، باپ گھر نہ پہنچے، پتہ نہ چلے، اور بیٹیاں ہو گھر میں، وہ سیدھی غازی کی علم پہ جاتی ہوں، مولا غازی تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنا جو تمہاری میری بیٹی کا اتنا بڑا آسرا ہے، اللہ جانے سکینہ کا کتنا بڑا آسرا ہوگا، جو بار بار آکے کہتی چچا غازی تو زمین پہ بیٹھا ہے، میرا اصغر بولتا رہے۔ جو رو نہ سکے وہ سینے میں ہاتھ مار کے محمد کی بیٹی کا پرسا ہے۔ یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ہدیہ کروں گا، اور میں گزارش کروں گا جو گھر میں علم لگانا چاہے وہ علم باہر سے نہ بنوائے۔ جو ماں بیٹی چاہتی ہے اسے گھر میں برکت ہو، وہ کوشش کرے اپنے ہاتھوں سے عباس کا علم بنائے۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زہرا کے بیٹوں کے لباس جنت سے آتے تھے نا، اس نے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے عباس کا لباس کیا ہے۔ ہر وقت کہتی تھی میرا عباس آئے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی میرے حسین کے قریب جائے۔ ماتم 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 کر کے جملہ سنو قربت کا۔ آ گیا کربلا میں
زینب کی رضا کا ضامن بن کے، زہرا کی چادر کا انما بن کے آ گیا میدان کربلا میں. بار بار عباس اجازت مانگتے تھے. کربلا کا واحد شہید ہے. آپ نے حسین پہ نوحے سنے ہیں نا؟ لاتعداد نوحے، عربی، فارسی، اردو، پنجابی کے نوحے آپ نے حسین کے سنے ہیں؟ واحد ہے عباس جس کی لاش پہ حسین نے نوحہ پڑھا. اگر مجھے عزادار اجازت دیں اور دل نہ دیں تو میں حسین کے دو شعر سناؤں نوحے جو حسین نے عباس کے پاس بیٹھ کے نوحہ پڑھا. عباس کی ایک آنکھ میں تیر ہے. یہاں رونے ہی آئے ہو نا؟ دوسری آنکھ میں لہو ہے. حسین چپ کر کے قریب بیٹھ گئے. دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے اور عباس کے چہرے کی طرف دیکھ کے زہرا کے لال میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے پہلا شعر کہا نوحے کا. اليوم خر عن الہدایت بدرها. آج ہدایت کا بدر کامل غروب ہو گیا. میں آپ سے التجا کروں گا، رو نہ سکے تو سینے پہ ہاتھ مار کے محمد کی بیٹی کو کچھ ضرور دینا. یہ میں کسی شاعر کا کلام نہیں سنا رہا، حسین کا لوحہ سنا رہا. اليوم خر عن الہدایت بدرها. اليوم غاب عن البلاد غمامها. آج ہدایت کا بدر کامل غروب ہو گیا. آج پیاسوں کے سر کا بادل روپوش ہو گیا. اگلا جو شعر حسین نے کہا ہے، خدا کرے پڑھنے والا پڑھ کے مر جائے، سننے والا سن کے مر جائے. پھر حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا اليوم نامت اعین بک لم تنم وتصحتت اخری عن منامها. عباس آج کے بعد جو شامی تیرے در سے سوتے نہ تھے، عباس آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گے. مگر عباس آج کے بعد کوئی تیری زینب کو سونے نہیں دے گا. عباس زینب کو لوہے کے تازیانے سے کرو ماتم جو ماتم کر دیا آئے ہو یہاں پر. یہ بھائی کو پکڑیے، حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے دو جملے سن رہے بچہ. جسے رونا نہ آئے وہ محمد کی بیٹی سے خیرات مانگو. عباس کے لاشے پہ حسین نے، زہرا کے لال نے اپنی آواز سے عباس کی آنکھوں سے لہو صاف. یہ بھی کربلا کا واحد شہید ہے. شیمر ملعون سے کسی نے کہا تھا شیمر تو اتنا ظالم ہے، تجھے کربلا میں کہیں ترس بھی آیا؟ تم نے سمجھنا عزادارو جو رو رہے آئے ہو، تجھے کہیں ترس آیا؟ اس نے کہا ترس تو مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا، لیکن ایک لمحہ میں نے ایسا بھی دیکھا جہاں مجھے بھی ترس آنے لگا. اس نے کہا وہ لمحہ کون سا تھا؟ کہتا وہ لمحہ وہ تھا جب حسین سے اجازت لے کے عباس نکلنے لگتا تھا، دوڑ کے حسین گلے سے لگا دیتا. عباس میں تجھے نہیں جانے دوں گا. عباس میری زینب کا کیا بنے گا؟ عباس میری سکینہ کا. مرحبا 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 اجرکم اللہ. پاک زہرا سوائے اس غم کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. کربلا کا واحد شہید عباس جس کی لاش پہ جاتے ہوئے زہرا کا لال. تاریخ مقتل نے لکھا 7 مرتبہ زہرا کا غریب بیٹا عباس کی لاش پہ جاتا ہوا منہ کے بل زمین پہ گرا ہے. اس سے بڑا میں کیا سناؤں؟ اگلا جملہ اصلاح کے ہر غزار چہرے کے پرسے کے ساتھ جملہ سنیں. زہرا کا بیٹا بار بار زمین پہ گرتا تھا. حسین کے چہرے پہ کربلا کی خاک تھی. زہرا کا لال ابھی عباس کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ دور سے فوجی یزید نے حسین کی غربت دیکھ لی. ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے عباس کا کٹا ہوا ہاتھ ایک نیزے پہ سوار کر دیا. یہ ہلاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا عباس یہی بازو تھا جس کے سہارے علی کی بیٹیاں
نہ مارا گیا عباس، اور ظالم اس خیمے میں آ گیا جس خیمے میں عباس آنے سے ڈرتا تھا. اس نے نیزے کی علی بڑھائی، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری، یہ چادر لہراتا ہوا عباس کے پاس آیا، آگے کا